بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 21واں سبق ہے اور 21واں سبق تقسیم رابع کے چوتھی قسم سے شروع ہو رہا ہے، اقتضاء النص سے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَزِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ثَبَتَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِمَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهُ فوجب تقدیمہ لتصحیح المنصوص۔ اور بہرحال مقتضا پس وہ زیادتی ہے نص پر جو ثابت ہوتی ہے منصوص علیہ کی صحت کے لیے شرط بن کر، اس وجہ سے کہ منصوص علیہ اس زیادتی سے مستغنی نہیں ہے، تو اس زیادتی کو مقدم کرنا واجب ہے منصوص کو صحیح نصو۔ پس اس زیادتی کا تقاضا کیا ہے نص نے، فصار المقتضى بحکمہ حکما للنص، تو اس وقت مقتضا ہو جائے گا اپنے حکم کے ساتھ نص کا حکم، والثابت به یعدل الثابت بدلالۃ النص الا عند المعارضۃ، اور جو حکم مقتضا سے ثابت ہے وہ اس حکم کے برابر ہے جو ثابت ہے دلالت النص سے، مگر دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کے ساتھ تعارض کے وقت۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ چوتھی یہ قسم بیان کر رہے ہیں، مقتضا۔ مقتضا کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جو کلام منصوص علیہ میں شرط کے طور پر ثابت ہو، کیونکہ کلام منصوص علیہ اس سے مستغنی نہیں ہے بلکہ اس کا محتاج ہے، تو گویا نص خود اس کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نص کا معنی درست نہیں ہوتا شرعاً یا عقلاً، تو وہ زیادتی نص کے لیے شرط کے درجے میں ہو گئی، لہذا منصوص علیہ کلام کو صحیح کرنے کے لیے اس شرط کو یعنی اس زیادتی کو مقدم کرنا ضروری ہوا، کیونکہ شرط کی تقدیم مشروط پر ضروری ہے۔ پس مقتضا وہ زیادتی اپنے حکم کے ساتھ مل کر نص کا حکم بنے گا۔ اس کی تفصیل آپ یوں سمجھنا کہ بعض مرتبہ نص یعنی کلام منصوص علیہ شرعاً یا عقلاً تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک زائد عبارت مقدر مانی جائے، ورنہ وہ کلام صحیح نہیں ہوگا بلکہ لغو ہو جائے گا۔ تو کلام منصوص علیہ کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس زائد عبارت کو مقدر مانا جاتا ہے۔ اس زائد عبارت پر کلام منصوص علیہ کی صحت موقوف ہے، تو وہ زیادتی کلام منصوص علیہ کے لیے شرط ہوگی، کیونکہ ہر وہ چیز جس سے مستغنی نہ ہوا جا سکے وہ بمنزلہ شرط کے ہوتی ہے، لہذا یہ مقتضا بمنزلہ شرط ہے، کیونکہ نص اس سے مستغنی نہیں ہے۔ پس مقتضا شرط ہوا اور شرط شے پر مقدم ہوتی ہے، لہذا وہ زیادتی کلام منصوص علیہ پر مقدم ہوگی۔ پھر یہ جو زائد عبارت ہے جس کو مقتضا اسم مفعول کہا جاتا ہے، مقتضا اسم مفعول کا صیغہ ہے، وہ اپنے حکم کے ساتھ نص کا حکم بنے گا، یعنی اس کلام منصوص علیہ کی طرف وہ منسوب ہوگا۔ اب یہاں 4 امور کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1، مقتضی، اسم فاعل کا صیغہ مقتضی ہو اور یہ کلام منصوص علیہ ہے، کیونکہ یہ اپنی صحت کے لیے اس زیادتی کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 2، مقتضا، اسم مفعول کا صیغہ ہو اور یہ وہ زائد عبارت ہے جو مقدر مانی گئی ہے، کیونکہ نص نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ نمبر 3، اقتضاء، یعنی کلام منصوص علیہ کا اس زیادتی کا تقاضا کرنا، اس کا نام ہے اقتضاء۔
نمبر 4 مقتضا کا حکم یعنی اس کی مراد جو ثابت ہے. اب مثال سے آپ سمجھیں, کسی نے دوسرے سے کہا اعتق عبدک عنی ب1000, تو اپنے غلام کو میرے طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے, اور اس دوسرے نے غلام کو آزاد کر دیا تو غلام عامر کی طرف سے آزاد ہوگا, یعنی جس نے حکم دیا تھا آزاد کرنے کا اس کی طرف سے آزاد ہوگا, اور عامر کی ذمہ 1000 روپے ثمن واجب ہوگا. تو مثال میں عامر کا قول تقاضا کرتا ہے بے کا, کیونکہ اس کے بغیر عامر کا قول صحیح نہیں ہے. کسی کے غلام کو کہنا کہ میرے طرف سے تو اپنا غلام آزاد کر, یہ تو قول ہی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور حدیث ہے لا عتق فیما لا یملک ابن آدم, کہ بغیر ملکیت کے عتق نہیں ہوتا. لہذا عامر کے کلام کو شرعاً صحیح کرنے کے لیے بے کو مقدر ماننا پڑے گا. گویا اس نے یوں کہا تو مجھے غلام 1000 کے بدلے میں بیچ دے, پھر میری طرف سے وکیل اعتاق ہو جا. تو عامر کا قول اعتق عبدک عنی ب1000 یہ مقتضی اسم فاعل ہوا, اور بے جو مقدر مانی گئی وہ مقتضا اسم مفعول ہوگا, اور غلام کی ملک جو عامر کے لیے ثابت ہوگی وہ بے کا حکم ہوگا. پس مقتضا یعنی بے اپنے حکم یعنی ملک کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بنے گا, یعنی بے اور ملک ہو گیا اور اس پر اعتاق ہو رہا ہے. پس بے اور ملک دونوں اعتاق کی طرف منسوب ہیں. تو اس مثال میں عامر کا قول مقتضی بالکسر, بے مقتضا بالفتح ہے, یعنی مقتضی بالکسر ہے اور بے مقتضا بالفتح ہے, اور کلام منصوص علیہ عامر کے قول کا بے کا تقاضا کرنا اس کا نام اقتضا ہے, اور بے سے جو ملک ثابت ہوئی وہ مقتضی بالکسر کا مقتضا بالکسر کا حکم ہے. دوسری بات یہاں مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کی کہ اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم ایسا ہی قطعی ہوتا ہے جیسے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہوتا ہے. البتہ تعارض کے وقت دلالت النص کو اقتضاء النص پر ترجیح حاصل ہوگی, یعنی دلالت النص سے ثابت شدہ حکم پر عمل کریں گے اور مقتضا کو یعنی اقتضاء النص سے ثابت ہونے والے حکم کو چھوڑ دیں گے. تعارض کی مثال, ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلیہ بالماء, پانی سے اس کو دھو لو. اس حدیث کی اقتضاء النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے نجاست کو دھونا جائز نہیں ہے. سیال کا معنی نرم چیزوں سے, بہنے والی چیزوں سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دھونا کہا ہے, لہذا پانی سے دھونے کے حکم کا صحیح ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ پانی کے علاوہ سے دھونا جائز نہ ہو. تو اقتضاء النص سے معلوم ہوا کہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے نجاست کو دھونا جائز نہیں ہے. لیکن اسی حدیث میں دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے بھی نجاست کو دھونا جائز ہے, کیونکہ اغسلیہ بالماء کو سن کر ہر آدمی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ حدیث کا مقصد نجاست کو زائل کرنا ہے, نہ کہ بعین ہی پانی کو استعمال کرنا, اور نجاست کا ازالہ پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس حدیث میں مقتضا سے جو حکم ثابت ہوا اس میں اور دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم میں تعارض ہو گیا, لہذا مقتضا کو ہم چھوڑیں گے اور دلالت النص پر عمل ہوگا. پس پانی کے علاوہ سیال چیزوں سے بھی کپڑے کو دھونا جائز سمجھا جائے گا. یعنی یہ ایک قسم کا یہاں تھوڑا سا وہ مقتضا مقتضی وغیرہ یہ الفاظ مشکل تھے, اس لیے تھوڑا سا زیادہ تفصیل بھی کیا. آپ اتنی بات سمجھنا کہ یہ مقتضا سے اقتضاء النص مراد ہے. اب اقتضاء النص کے اندر
آپ بس صرف یہ سمجھنا کہ متکلم جو کلام کرے گا اس کلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کلام کے موافق کوئی چیز مقدر نکالی جائے تاکہ وہ کلام درست ہو جائے، کیونکہ جب تک عبارت کو مقدر نہیں نکالیں گے کلام درست نہیں ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ تو اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے اس کی عبارت کو مقدر نکالا جاتا ہے۔ جی